السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے عوام کو مستقبل کے سہانے خواب دکھانے کا دن ہمیں نظر آیا۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ چیمبر آف کامرس گئے۔ لاہور میں تاجروں سے انہوں نے خطاب کیا اور ایک تو ہم نے یہ چیز دیکھی پہلی بار کہ انہوں نے جو 16 ماہ کی اتحادی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کی اونرشپ لیتے ہوئے میاں صاحب نظر آئے اور ساتھ میں اس کی کچھ وضاحت اس انداز میں کی کہ ہم 2022 میں حکومت میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی تو بچانا تھا۔ ساتھ ہی شاباش دی انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور ڈار صاحب کو اور ان کے اقدامات کو سراہا۔ مستقبل کے حوالے سے میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اور ہمیں دینا ہوگا ریلیف عوام کو۔ خاص طور پہ ذکر کیا انہوں نے گھریلو صارفین کے لیے جو بجلی ہے اس کو وہ کہتے ہیں سستی کرنا ہوگی، بہت مشکل میں ہیں اس وقت عوام۔ ساتھ ہی دعویٰ یہ بھی انہوں نے کیا کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جو معاشی مشکلات کے پاکستان کو سمجھتے ہیں۔ کیونکہ میاں صاحب تاجروں سے خطاب کر رہے تھے تو تاجروں کے من کی بات انہوں نے کہی۔ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تاجروں کی مشاورت سے ہی معاملات چلاتے ہیں، آگے بھی اسی حوالے سے مشاورت کے ساتھ ہی بڑھیں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ انڈسٹری میں آنے والا جو پیسہ ہے اس کو نہ پوچھنے کی، اس کے بارے میں نہ پوچھنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ میاں صاحب کی گفتگو تھی، یہ ان کی طرف سے ملکی معاشی صورتحال کے اوپر تبصرہ تھا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب کا جو تبصرہ تھا اس کا کچھ حصہ آپ سن چکے ہیں۔ ایبٹ آباد میں وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں پولائٹلی یہ باتیں کیسے کہوں، لیکن جو باتیں انہوں نے کہی وہ پولائٹ باتیں نہیں تھیں، بلکہ نشانے کے اوپر ان کے میاں بغیر نام لیے میاں صاحب ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ ہیں۔ اب تبصرہ اس کے اوپر کیا ہو وہ آج کے پروگرام میں شامل ہوگا۔ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے نئی سوچ اور نئی قیادت کی ضرورت ہے اس ملک کے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ 70 سالہ جو بابے ہیں ان کو اب گھر بیٹھنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ کسی کو دوسری یا چوتھی بار پرائم منسٹر، جیسے چوتھی کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا دوسری تیسری بار وزیر اعظم بنانے کے بجائے ان کو بنانا چاہیے جنہیں پہلے موقع نہ ملا ہو۔ مجھے اگر موقع دیا گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مایوس نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیبنٹ کا پہلا ایجنڈا، یہاں پر انہوں نے بھی معیشت کے حوالے سے بات کی، عوام کی جو اس وقت مسائل ہے معاشی مسائل اس کی بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا ہوگا کہ غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس کے لیے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھانے کی بات کی، انہوں نے کسان پروگرام کی، کسان کارڈ دینے کی بات کی۔ یہ وعدے تھے جو دہرائے گئے ان دو بڑی جماعتوں کے لیڈران کی طرف سے۔ ساتھ ہی بلاول صاحب نے جو نون لیگ کا پرانا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، اس کو اپنے جلسے میں لہرایا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ بلاول صاحب جو نئی قیادت کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کے لیے یہ نعرہ وہ لوگ آ رہے ہیں اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا پھر ان کو کوئی پذیرائی اس کی ملے گی، یا ایک بحث اس کے خلاف شروع ہو جائے گی کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سالہ اقتدار رہا اس حوالے سے ایک نئی بحث جنریٹ کرے گی۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے نگراں حکومت کو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ایک کلین چٹ دی گئی ہے یا ان سے مطمئن نظر آئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ہمیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے اور میں پر امید ہوں کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ان جنرل تحفظات اس سے دور ہوں گے یا نہیں؟ آج کی اہم خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو سٹینڈ بائی قرضہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کی معاہدہ ہو چکا ہے، $70 کروڑ کا معاہدہ ہے، جس کی وجہ سے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ میں بھی کافی بہتری آئی۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر 57,319 پر پہنچا۔ اس سے کیا یہ مسئلے کا حل ہے یا پھر ابھی آگے مزید ہمیں چیزوں پر محتاط ہونا ہوگا؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں وہ پاکستانی حکام کی تعریف کر رہی ہیں کہ انہوں نے مشکل حالات میں پروگرام پر عمل درآمد کیا۔ اس کے اوپر ہم خصوصی کامنٹ بھی حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں دونوں ایسی شخصیات موجود ہیں جن سے ہم معاملات کی کوشش کرتے ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، بیورو چیف ایکسپریس نیوز اسلام آباد۔ افتخار شرائی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، بیورو چیف ہیں اپ ڈاؤن نیوز اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ پروگرام میں ہمیں انشاءاللہ خرم شہزاد صاحب بھی جوائن کریں گے، آپ ماہر معاشیات ہیں۔ میں عامر صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ جو بلاول صاحب نے خطاب کیا اس کا ہم نے تذکرہ کیا ابھی۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ دل جوان ہونا چاہیے، عمر میں کیا رکھا ہے، لیکن وہ 70 سال کے عمر کا خاص طور پہ حوالہ دے کے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ ایک نئی بحث چھیڑ رہے ہیں بلاول صاحب کہ نوجوان قیادت ہو، وہ جنہوں نے باریاں لی ہوئی ہیں وہ نہ دوبارہ آئیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کو اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو ان کا ایک بیان؟ بلاول بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ دو تین چیزیں ہیں۔ اگر آج وہ یہ نوٹیفیکیشن دیتے کہ زرداری صاحب ریٹائر ہو گئے، پہلی بات گھر سے شروع کرتے نا، تو وہ 70 سال اور اتنے بابوں کے اوپر بات کرتے ہوئے ٹھیک ہے۔ لیکن زرداری صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، سیاست کے کینڈیڈیٹ تو وہ موجود ہیں نا،
کہ یہ بات اگر بابوں پہ ہی کرنی ہے تو پھر گھر سے شروع ہونی چاہیے تھی، میری رائے ہے نا یہ. دوسری بات، یہ جو 15 سال پہ میں نہیں جاتا، مجھے آج سے 5 سال پہلے بڑی توقع تھی. جب اس دفعہ 2018 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے 8 سے 13 میں سبق سیکھا ہوگا بلاول نے، کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی کہ ہم 31 دسمبر ڈیٹ دے رہے تھے لوڈ شیڈنگ کی، ہم نے غلطیاں کی. پھر اگلے 5 سال میں ہم نے سندھ میں کیا غلطیاں کی، اور یہ 5 سال وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو سندھ کے اندر اس طرح مضبوط کریں گے کہ پنجاب کے مقابلے میں، اور ان کے لیے بڑا اچھا چانس تھا جب ایک طرف بزدار تھے اور دوسری طرف یہ سندھ کی اندرون سندھ کو بدل دیں. اور یہ بھی رانا صاحب کہا جاتا ہے کہ بلاول صاحب نے مراد علی شاہ صاحب کو سی ایم بنانے کے لیے کردار ادا کیا کہ وہ کمپیریٹیولی ینگر ہے. یہیں سے میری امیدیں تھی نا کہ بڑی اچھے رزلٹ دیتے تو یہ اس وقت کینڈیڈیٹ ہو جاتے کہ جی یہ دیکھیں یہ میرا ماڈل ہے. کیا وہ اندرون سندھ کو ماڈل کے طور پہ چند منصوبوں کی بات نہیں ہے، ایک اوورال جو وہاں معاشی پستی ہے، بے روزگاری ہے اور جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، یہ اس کو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. میرا خیال ہے اس کے اوپر سب متفق ہوں گے. یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور ہر جگہ پہ جاتے ہیں کہ جی دیکھو میں نے یہ 5 سال کیا ہے بطور چیئرمین، اور یہ میرا کام ہے، میں نے سندھ کو بدل دیا. یہ وہ دعویٰ نہیں کر سکتے. اور وفاق میں جو خارجہ کی پوزیشن کے اوپر وہ اپنی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ینگسٹ وزیر خارجہ رہا. وہ ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا جہاز پہ آپ سوار ہوں، آپ جائیں دنیا میں کریں، ایک اچھی بات ہے. وزیر خارجہ کا کام پاکستان میں، پاکستان کے وزیر خارجہ کا کام، شاہ محمود قریشی جو یہاں بیٹھے تھے ان کا کام یہ نہیں تھا. یہ وزیر خارجہ کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ جائیں پاکستان کے لیے ایک اچھا نام بنائیں. کیونکہ میں اس پہ ان کی اس سینس میں تعریف کروں گا کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب نے دنیا سے پاکستان کو کاٹ دیا. ان کو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے ملٹری ڈپلومیسی کے تحت بہرحال جنرل باجوہ نے ٹھیک کام کر کے دیا تھا. انہوں نے ہر اس ملک سے بگاڑ دی جہاں پہ حالات ٹھیک ہوئے تھے. اب انہوں نے ٹھیک کام کیا، لیکن یہ جو آج دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ مجھے دیں، اس کے لیے ان کو سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر یہ جو 5 سال کی بات پہلے سوال ان کو زرداری صاحب سے جو پارٹی بظاہر چلا بھی رہے ہیں ان کی، اور وہ ان کو ریٹائر کر دیتے ہیں نا کہ جی میں آج ان کو فارغ کر کے اب میں لے کے چلوں گا. کیونکہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہتے تھے یہ ڈیڈ لائن ہے نواز شریف کے لیے، اور ایک دم ڈیڈ لائن چینج ہو جاتی تھی. دسمبر پریویل کرتے تھے زرداری صاحب، فیصلہ چینج ہو جاتا ہے. ابھی تک بالکل ایسے ہی نظر آتا ہے. شاہی صاحب، ایک طرف سے میاں صاحب جو کی جماعت بھی جو بیانیہ ان کے حوالے سے رکھ رہی ہے کہ ہم ایکسپیرینسڈ ہیں، ملکی مسائل کو سمجھتے ہیں. آج میاں صاحب نے بھی تاجروں سے جو بات چیت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی وہ واحد جماعت ہیں جو سمجھتے ہیں آپ کے مسائل کو بھی اور معیشت کے مسائل کو بھی. دوسرے بلاول صاحب نے یہ اب آج نئی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے حکومت کر چکے ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے. پولائٹلی بات کرنے کی پریشانی بھی تھی ان کو، باتیں بھی بڑی سخت کر گئے. آپ کے خیال میں کیسا ہے ان کا یہ نیا بیانیہ؟ دیکھیں میرا خیال میں ایک تو ہمارے سیاستدانوں کے ہاں جو ایک پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ تو ہمیشہ سے لیک کر رہی ہے اور کر رہی ہے اب بھی. لیکن جو انہوں نے ایک منطق پیش کی ہے کہ شاید وہ لوگ جو 70 کی عمر سے اوپر چلے گئے اب ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، تو پھر تو میرے خیال میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن صاحب کو بھی ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. اسی طرح ملیشیا نے ایک بار پھر 90 برس کے مہاتیر محمد کو دوبارہ الیکٹ کیا، ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے پڑوس میں نریندر مودی صاحب، ان کو بھی ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. یا اس سے پہلے منموہن سنگھ 2 ٹائمز پرائم منسٹر رہے ہیں اس بڑی عمر میں، تو ان کو بھی سیاست سے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. میرا خیال ایک فرق ہے شاہ صاحب، ایک چیز ہے ویسے اس کے اندر کہ جتنی آبادی نوجوان لوگوں کی پاکستان میں اور نوجوان ووٹر ہوگا اس الیکشن کے اندر، میرے خیال سے ان ممالک کے اندر یہ تناسب اس حد تک شاید نہ ہو پرسنٹیج. لیکن پھر بھی میرا خیال میں دیکھا جائے ہمیشہ جو عمر ہے اس کو تجربے کے ساتھ اسیمیلیٹ کیا جاتا ہے کہ جتنی بڑی عمر آپ کی ہے اتنا بڑا تجربہ آپ کا ہوتا ہے، اور تجربے کی اہمیت تو ہے بہرحال. لیکن میں آج حیران ہو رہا تھا کہ خود مسلم لیگ نون کے ایکس ہینڈل سے جو چیزیں آج میاں صاحب کی سپیچ کے بڑے جو کہتے ہیں نا اہم نکات تھے اور ان کو انہوں نے ڈسپلے دیا ہے، اس میں اس ملک میں 3 بار پرائم منسٹر رہنے والا شخص یہ پوچھ رہا ہے ہم سے، یا اس پہ حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کیوں ہو گئی، اس ملک میں پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی، اس ملک میں گیس اور بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی. پوری دنیا کے اندر ایک ریسیشن اور انفلیشن کا فیکٹر سب کے سامنے ہے. تو اگر 3 بار کا پرائم منسٹر اکانومی کے سارے میکنزم کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو میں ایک تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ شخص اگر 4تھی بار اس ملک کا پرائم منسٹر بن گیا تو وہ کیا کرے گا. اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات آپ کر رہی ہیں کہ جو آج انہوں نے سپیچ دی ہے اس میں منطق تو کہیں نظر نہیں آ رہی. گویا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں 15 برس آپ کے پاس، جس طرح عامر بھی کہہ رہے ہیں کہ رہا ہے سندھ، تو اگر آپ کے پاس کچھ آئیڈیاز تھے تو آپ نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کیے. کراچی اتنا بڑا شہر دنیا کا، وہاں پہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو آپ پانی کو ڈرین نہیں کر سکتے. جو سیلاب وہاں پہ آیا کلائمیٹ چینج کو لے کے،
آج تک بھی میرے خیال میں سندھ کے حاری روڈوں پہ بیٹھے ہیں یا اپنی مددات کے تحت دوبارہ بحال ہوئے ہیں، بٹ آپ کچھ نہیں کر سکے. میرے خیال میں پاکستان پہ آپ جو سیاست ہے وہ میرے خیال میں اب آپ الزامات کی بنیاد پہ یا لوگوں کی سو کالڈ نالائکیوں کو عیاں کر کے نہ کریں، بلکہ ایک ویژن کے ساتھ آئیں. آپ کے پاس کیا منشور ہے، آپ اس ملک کی بیماریوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس ملک کی معیشت کے پرابلمز ہیں کیا، ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. میرے خیال میں اس ملک کے لوگ یہ سننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بلیم گیم تو 75 برسوں سے ہو رہی ہے، اسی کو لے کے آپ چلتے ہیں، پبلک سیمپتھیز لیتے ہیں، اس کے بعد ووٹ لے کے آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ایک چیز جو ہمیں منشور کے طور پہ نظر آ رہی ہے وہ اس پہ میں آگے جا کے آپ دونوں سے بات کرنا چاہوں گی. خرم شہزاد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خرم صاحب اپنی وقت کا بہت شکریہ. جو میاں صاحب نے تاجروں سے آج بات کی اس پہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، لیکن پہلے ہم IMF کی بات کر لیتے ہیں. معاہدہ اب آخرکار ہوا ہے، یہ آپ کی نظر میں کتنی حوصلہ افزا بات ہے؟ فوری طور پر کچھ استحکام کے حوالے سے اور دوسرا نگراں حکومت کی طرف سے معاہدہ مکمل کیا گیا ہے، ان کی کامیابی کے طور پہ اس کو آپ دیکھتے ہیں. کرسٹینا جارجیوا نے بھی کہا کہ جو حکام ہیں ان کی طرف سے مشکل شرائط کے اوپر عمل درآمد کیا گیا ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ جی السلام علیکم. بالکل دیکھیں، ہم نے بہت سارے میجرز لیے ہیں، اس گورنمنٹ نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بہت سارے میجرز لیے ہیں جس میں لوگوں پہ آف کورس مہنگائی کی صورت میں چیزیں آئی ہیں، اور اسی وجہ سے لیا گیا کہ ہم جو ہے وہ کمی نہ چھوڑیں جس کی وجہ سے IMF پیچھے ہٹے اور ہم جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جائیں. تو یہ اچھی بات ہوئی کہ کچھ ایفرٹس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی رہیں، کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مل کے کام کیا، ڈالر کو جو ہے اسٹیبلائز ٹو این ایکسٹینٹ کیا. پھر دیکھیں ہم نے کاسٹ بھی پے کی ہے، ہمارے لوگوں نے مل کے کاسٹ بھی پے کی ہے، جس میں بجلی کی پرائسز بڑھی ہیں اتنی، گیس کی پرائسز بڑھی ہیں اتنی زیادہ، اور بہت ساری کاسٹ جو ہے ایڈ ہوئی ہیں. تو جس کی وجہ سے آف کورس یہ ٹیکسز بہت زیادہ لگائے گئے، جس کی وجہ سے پھر اب جو ہے IMF جو ہے وہ آن بورڈ آیا ہے دوبارہ سے، اور اس نے کنٹینیو کیا ہے. اور یہ ریویو دیکھیں، باتیں سامنے نہیں آئی ہیں لیکن یہ ریویو آسان نہیں تھا، یہ کیک واک نہیں تھی، نہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. ٹیکسز کو مزید بڑھانے کی بات کی گئی ہے اور ٹیکسز کی جو ریکوری ہے وہ مزید تیز کرنے کی بات کی گئی. 200 ارب روپے کے ٹیکسز کا شارٹ فال ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ آپ کو لگے گا کہ آگے جاتے ہوئے ٹیکسز کہیں نہ کہیں سے پورے ہوں گے. آپ دیکھیں ابھی بینکس پہ ٹیکس لگایا ہے ونڈ فال پہ، اور تقریباً 50 ارب روپیہ وہاں سے جنریٹ ہوگا. تو یہ اس کی ایک کڑی ہے. لیکن پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ہم ابھی بھی شارٹ ٹرم چل رہے ہیں، ہمارا کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے. اور آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیئر گورنمنٹ جو ہے دیکھے گی، یہ پراپر مینڈیٹڈ گورنمنٹ کا کام ہوگا جو کہ پچھلی گورنمنٹ سے نہیں کیا. اب یہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے، کوئی پلان نہیں ہوگا، کوئی گیم پلان نہیں ہوگا اس مرتبہ، تو اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ویسے گورنمنٹ میں آئیں اور پولیٹیکل کاسٹ ہم پے نہ کریں اور ہم کہیں کہ جی اسٹیٹس کو لے کے چلتے ہیں یا بزنس ایز یوزول لے کے چلتے ہیں. یہ اب ہم نہیں کر سکیں گے. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ IMF نے آپ کو ریویو جو ہے کلیئر کر دیا ہے، بٹ ہم کب تک اس پہ جئیں گے؟ ہم کیوں اس پہ خوشی مناتے ہیں کہ جی ہمیں مزید لون مل گیا تو ہم خوش ہو جائیں، ہمیں بڑا اچھا لگے کہ جی IMF جو ہے ہمیں لے کے چل رہا. ہم کیوں کہتے ہیں یہ کہ ہم 24ویں پروگرام میں جائیں گے اور دوبارہ ہم بڑا پروگرام چاہیے؟ ہم کیوں نہیں اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر یہ جب تک نہیں ہوگا تو ہم یہ پھنسے رہیں گے، ہمارا پوٹینشیل پھنسا رہے گا. ہماری اکانومی کا جو پوٹینشیل ہے، ینگسٹرز کا پوٹینشیل ہے، اکانومی آگے جا سکتی ہے، بہت اچھا کام ہم کر سکتے ہیں، بہت اچھی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، یہ سب جو ہے دھرا کا دھرا رہ جائے گا. یہ خرم صاحب، یہ جو شرائط ہیں ٹیکسز کے حوالے سے، یہ آنے والی حکومت، کیونکہ اب الیکشن ہونا ہے اور انشاءاللہ ہونا ہے، تو اس کے بعد آنے والی حکومت کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ اس پہ بھی میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، سیاسی تجزیہ بھی جاری رہے گا اور معیشت کے حوالے سے بھی ہم خرم صاحب سے بات کرتے رہیں گے. بعد خوش آمدید. اب ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے. رانا صاحب، جو میاں صاحب کی سیاست کے حوالے سے میں آپ کا ایک تبصرہ ضرور جاننا چاہوں گی. سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب کی پیش قدمی ہے، 2-3 طرح کے تبصرے اس کے اوپر ہو رہے ہیں. کچھ طرف سے اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، سیاسی چال ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کو شامل کرنا ہو، الیکٹیبلز کو شامل کرنا ہو، ملکی سیاست ہے، اسی طریقے سے چلتی ہے. دوسری طرف اصول کے خلاف جانے کی بات کی جا رہی ہے. ایسا شاہی صاحب نے بھی کہا کہ میاں صاحب شکوہ کس بات کا کس سے کر رہے تھے؟ یا تو وہ شکوے کریں کہ ملک کو معاشی حالات کو کنہوں نے خراب کیا اور میں یہ کروں گا ان کے خلاف اور یہ احتساب ہونا چاہیے. صرف شکوے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی اوور آل سیاست کو اس ٹائم پہ؟ انہوں نے ایک شکوہ گجرانوالہ میں سپیچ میں کیا تھا اور ایک شکوہ لندن میں کیا تھا، اور پھر انہوں نے آ کے کہا کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں لاہور میں. اور ہم سارے، ہمارا کام ہے کہ ہم سوال اٹھائیں کہ جناب آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ شیرازی صاحب نے بڑی معصومیت سے پوچھا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور ہم روز کہتے ہیں کہ اس وقت ایک ملاپ تھا عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا، جس نے یہ سارا کام آج ملک کی تباہی کا
بنایا اس وقت جب BAP بنی اور ثناء اللہ زہری ریزائن کرنے پہ مجبور ہو گئے، جو وزیر اعلیٰ تھے، جو بلوچ سردار بھی ہیں، لیکن وہ نہیں ٹھہرے نا مقابلے میں، وہ BAP میں نہیں گئے لیکن ریزائن کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا اس وقت وہ سارے کے سارے منتخب اراکین تھے جنہوں نے نئی پارٹی میں شمولیت اختیار کی. آج نواز شریف ان میں سے آدھوں کو لے کے آئے ہیں جب وہ منتخب لوگ نہیں ہیں، اپنا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے تو دائرے کے میں سفر کرنا ہے. یہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے اس سے آگے جانے ہی نہیں دینا اور ہم نے نکلنا بھی نہیں ہے. تو نواز شریف کو پنجاب میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ PTI کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے اور انہیں اپنے ووٹر کو راغب کرنا ہے، اور ان کے خیال میں انہوں نے لاہور کا جلسہ اچھا کر کے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ویسے پنجاب میں نون لیگ بھی کٹ ٹو سائز ہو گئی ہے، اس لیے ان کو جا کے الیکٹیبل سے ملنا پڑا. وہ میں بتاتا ہوں، وہ کہ ان کو ایک کلیئر ہو گیا کہ پنجاب سے ان کے پاس جتنی اپلیکیشن جتنے حلقوں سے آ رہی ہیں ان کے پاس بالکل کلیئر ہے. نہ تو وہ الیکشن کمپین ابھی فوراً شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اب جلسوں میں چلے جائیں، کیونکہ جلسے بڑی بھاری انویسٹمنٹ کے ہوتے ہیں ہر ضلع میں اور ہر تحصیل میں جہاں آپ کو کرنا ہے، اور اس میں بہت ٹائم پڑا ہوا بھی کہ آپ ایک راؤنڈ پہلے کر لیں شیڈول سے اور ایک راؤنڈ اس کے بعد کریں. تو انہوں نے یہ کیا کہ اور جو سندھ میں ہوا ہے اور جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ کوئی ان کی آمد کے ساتھ نہیں ہوا، یہ رابطے پہلے سے موجود تھے سب کے سب. بشیر میمن صاحب پارٹی میں اعلان 28 ستمبر کو ہوا ہے کہ وہ نواز شریف استقبالیہ کمیٹی، اس سے 4-5 ماہ پہلے سے اندرون سندھ میں انہوں نے کیلکولیشن بنائی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر 35 لاکھ ووٹ پڑا ہے اور 32 لاکھ ان کے خلاف پڑا ہے، جس میں مطلب وہ PTI بھی شامل ہے، تو وہ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے مخالفت میں ووٹ لیا ہے کہ ہم ایک اچھا سائزیبل مقابلہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو خبر بتاؤں کہ پیر صاحب پگاڑا صاحب کی پارٹی بھی کہیں نون میں نہ چلی جائے، مطلب ان کے بیٹے وہیں سے نہ الیکشن لڑیں، یہ آپ کو آگے ملے گی چیز. یہ چیزیں آ رہی ہیں رابطے. وہ پنجاب میں ان کو یہ ہے کہ PTI کے ووٹر سے تو انہوں نے ووٹ نہیں ملنا، نہ انہیں دینا ہے کسی نے، انہیں اپنے ووٹر سے لینا ہے، اور وہاں پہ IPP آئی ہوئی ہے اس ووٹ کے لیے. نہ وہ IPP کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، نہ KP میں وہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. صحیح، بڑی ایک سیدھی سی بات ہے کہ وہ اپنا اس طرف جا رہے ہیں. اور KP میں جو صدرن KP ہے جہاں سے شرازی صاحب کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور میں بارڈر کے پار بکھر رہتا ہوں DI خان کے دوسری طرف، وہاں سے ٹھیک ٹھاک بڑے سیاسی خاندان PML میں آنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی اگلے 2-4 دنوں میں 2-3 ہفتوں میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ بات چیت وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہونی ہے، تو ان کو کر کے پھر یہ پنجاب کے پاس بیٹھے ہیں. جیسے آج وہ لاہور گئے ہیں، آپ کو مختلف چیمبر آف کامرس میں وہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ سروس پرووائڈرز ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، سب کے پاس جائیں گے کہ وہ ایک اطمینان دلانا چاہ رہے ہیں کہ میں اگر آتا ہوں تو میرا ایجنڈا لڑائی نہیں ہے، میں پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. شرائع صاحب، اس بات کا آپ کا سوال بھی ایڈریس ہوا جو آپ نے تجزیہ پیش کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ سوال کیوں نہیں کر رہے. وہ اب ایک اور مختلف میاں صاحب بن چکے ہیں. اس دن مکسی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، بلوچستان عوامی پارٹی کے آج کل وہ صدر ہیں. انہوں نے یہ تبصرہ پیش کیا کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں یہ نہیں چلا پاتی ہیں ملک کو، یہ ایک حقیقت ہے. تو میاں صاحب اس قسم کی حقیقتوں کو بیسکلی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ان کے بس کی بات نہیں ہے ملک کو چلانا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حقیقت کو اب میاں صاحب جو نئے والے میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں اور وہی اپروچ اب ان کی ہمیں آگے نظر آئے گی؟ ہاں، اگر وہ تسلیم نہ کر چکے ہوتے تو میرے خیال میں جب ماضی میں وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے تو جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع کریں گے، تو انہوں نے کی تھی. لیکن اس بار جب وہ آئے ہیں تو آ کے انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، نہ کوئی انتقام. یہ بہتر پالیسی نہیں ہوتی ہے شرائع صاحب؟ میرے خیال میں گراؤنڈ ریالٹیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. ان کو لگتا ہے کہ جتنی اسپیس اویلیبل ہے اسی کو یوٹیلائز کیا جائے اور اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہ کیا جائے. لیکن جو میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں، وہ بڑا ایک طرح سے اس طرح کا سیاستدان ہے کہ جو قومی دھارے میں لوگوں کو لانے کا قائل ہے اور جو ایک انکلوسیو سیاست کو پروموٹ کرنا چاہ رہا تھا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2013 میں جب لیزر تھن میجارٹی کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی KP کے اندر، اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب کئی بار ان کو اکساتے رہے کہ اس حکومت کو باہر کیا جائے اور عوام مل کے حکومت بناتے ہیں، لیکن نواز شریف نے اس وقت عمران خان اس کی پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر انہوں نے، اگرچہ ان کی جماعت میجورٹی میں تھی مسلم لیگ نون، لیکن ثناء اللہ زہری صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ انتظار کریں، پہلے مالک صاحب چیف منسٹر بنیں گے 2.5 سال برس کے لیے، اس کے بعد ہم آئیں گے. تو میرے خیال میں وہ جو بدلا ہوا نواز شریف ہے یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بدلے، یہ کوئی اسکرپٹ ہے جس کے اکارڈنگلی وہ چل رہے ہیں. ورنہ اگر وہ بلوچستان میں جاتے ابسا تو وہاں جا کے مرکز گریز قوتوں کو انگیج کرتے، آج ان کے ساتھ مینگل بیٹھے ہوتے،
अचक से ही बैठे डिसअपॉइंट हो गए, वो तो अचक से ही बैठे होते पीटीआई से भी हो गए, आप भूल गए चला साहब, नवाब अयाज जोगेजई अचकजई की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो टूट के आए, वो सारे लोग बैठे, नहीं वो टूट के नहीं आए, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उनका फिक्रा बताऊं, उन्होंने फिक्रा अपनी मीटिंग में कहा हमारे वोट हमें ही मिलने चाहिए, पिछली दफा हमारे वोट हमें नहीं मिले। बट लेकिन आप मेरा पूरा सच नहीं बता रहे ना कि वहां पे बैठ के कहानी क्या हो रही है। कहानी ये हो रही है कि मियां साहब हम आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम नून लीग के होंगे, बट जब भी यहाँ पे हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो जब हुकूमत बनेगी तो चीफ मिनिस्टर नून लीग का होगा। ऐसा नहीं होगा कि फिर आप लोगों को कौमी धारे के लाने के चक्कर में चीफ मिनिस्टरशिप किसी और को दे दें। तो मैं समझता हूँ कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब की सोच के साथ कोई नहीं खड़ा, वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स हो रही है और लोगों को लग रहा है कि हवा का रुख जिस तरफ हो पड़ा है तो उसमें कहीं ऐसा है कि नून लीग मरकज में भी हुकूमत बनाने जा रही है, पंजाब में भी शायद उनकी हुकूमत हो, तो बलूचिस्तान और ये वो बात है शायद साहब जो एक सिलसिला हम देखते ही आ रहे हैं हमेशा कि वहाँ किसी सियासी पार्टी के नजरिए या लीडर के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, बल्कि अनअपोलोजेटिकली मक्सी साहब भी जो बात करते हैं उन्होंने कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी इदारों ने तो बनाई है, खुद कह के गए परसों हमारे प्रोग्राम के अंदर। खुर्रम साहब बाकायदा मुआशी हवालों से मंशूर, बल्कि मैं सियासी बातों के मंशूर से पहले मियां साहब के बारे में जो हम बात कर रहे थे, शाबाश दी है उन्होंने। इससे पहले वापसी पे जो उनका बड़ा मशहूर जलसा था उसमें उन्होंने पीडीएम की हुकूमत का कोई तस्करा नहीं किया था, लेकिन आप पुरएतमाद थे तो उन्होंने मियां साहब, उन्होंने शहबाज साहब को भी शाबाश दी, डार साहब को भी शाबाश दी, कहा मुल्क को डिफॉल्ट से एहसन अंदाज में बचा लिया गया है। जबकि उनके जो मुखालिफ हैं सियासी वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप बात करें अपनी 16 माह की कारकर्दगी के हवाले से और उसकी बेसिस पे इलेक्शन लड़कर हमें दिखाएं। तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त क्रेडिट दिया गया मियां साहब की तरफ से? देखें अफसा, जो पॉलिटिकल नैरेटिव होता है वो डिफरेंट होता है और जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। और किसी भी अगर पॉलिटिशियन से आप सुनेंगी इस तरह की बात कि जी मेरी टीम ने अच्छा काम किया है, तो मैं तो उसको जो है डिस्काउंट करूंगा। इसकी वजह ये कि वो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ बायसनेस उसमें आती है, एक सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है उसमें। इंडिपेंडेंट अगर एनालिसिस आप करके देखें तो पिछली सिर्फ पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं या पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं, बहुत गवर्नमेंट्स ने पीछे मोर लेस सेम काम किए हैं। सेम काम से मुराद ये है कि सबने कर्जे लिए हैं, सबने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ठीक नहीं किए हैं, एनर्जी के इश्यूज ठीक नहीं किए। हाँ, किसी ने ज़्यादा कर्जा लिया, किसी ने कम लिया, किसी ने जो है वो 2008 तक जो है वो 6,000 रुपए का कर्जा था, 6,000 अरब रुपए का कर्जा था, किसी ने बढ़ा के उसको 14 कर दिया, किसी ने बढ़ा के 30 कर दिया और अब जो है वो 60 पे पहुंचा हुआ है। बल्कि अब तो अगर आप टोटल कर्जा देखें तो 70,000 बिलियन से प्लस जो है जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि उस कर्जे का इस्तेमाल किसी ने भी उतना एफिशिएंटली नहीं किया जितना करना चाहिए था। जो एक लायबिलिटी होती है, जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है कि जी हम कर्जे लेते जा रहे हैं, टैक्स लगाते जा रहे हैं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को, और हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की क्रिएट नहीं कर रहे जो कि एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट मार्केट में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या हो रहा है, एडवांसमेंट्स कितनी हो रही है, किसी ने नहीं किया। बहुत कम लोगों ने जो है उस पर ध्यान दिया और वो ऑफकोर्स नहीं कर सके। मेरे कहने का मतलब ना, फिर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को जो है वो किसी ने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की या उसको ठीक करने की कोशिश की। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कर्जे काफी गवर्नमेंट ने चढ़ाए, पिछली गवर्नमेंट ने कम चढ़ाए, उससे पिछली गवर्नमेंट ने ज्यादा चढ़ाए, उससे पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ चढ़ाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आज तक हमारी जो हालत हो चुकी है उससे आगे क्या करना है। मेरा पॉइंट ये है, मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ पे भी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी मुझे डिबेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि भाई आपको ये दो चीजें इसमें, एक ये कि आपको ये अंदाजा है कि इस वक्त कितनी मुश्किल जो है सूरत हाल होने जा रही है आगे अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते। अभी अगर ये जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है आईएमएफ ने हमें दिया है, ये जो $3 अरब का जो प्लान दिया है, $2 अरब $3 अरब का प्लान है, ये कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ $75 बिलियन के सिर्फ कर्जे करने हैं, वो भी बैरूनी खाली, और ये अगले 3 सालों में आपने पूरे करने हैं। आपके पास रिजर्व जो है वो $7-8 अरब के खड़े हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इतना इस वक्त हो चुका है, टैक्स इतना ज्यादा लगा चुका है। आपके ख्याल में मियां साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कंसर्न उनका ये होना चाहिए इस वक्त। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंसर्न ये होना चाहिए कि आगे का प्लान क्या है, हमें करना क्या है अगर हम हुकूमत में आ गए। मैं सिर्फ मियां साहब की बात नहीं कर रहा, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, सारे स्टेक होल्डर्स है ना। यहाँ पे जो है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अब उनका तो दिन रात ये काम है कि जी वो स्मगलिंग रोक रही है, सब करिए, लेकिन उनका तो वो एक हद तक ही लिमिटेशन है ना उनकी। वो ये तो नहीं कर सकते आके कि जी आके वो ये जो है प्लान पूरा इतना करें कि वो जाके गवर्नमेंट को संभाले और आगे जाके चलाएं। अब तो ये तो पॉलिटिशियंस का काम है, पॉलिटिशियंस को ये सोचना है। अपनी एक सोच का इजहार आज किया खुर्रम साहब, मियां साहब ने, मैं उस पर भी आपको कमेंट चाहती हूँ।
تاجروں سے وہ بات جو کر رہے تھے اور بڑی من پسند بات کی تاجروں کی، انہوں نے کہتے ہیں انڈسٹری میں آنے والا جو پیسہ ہے اس کا نہ پوچھنے کی پالیسی ہونی چاہیے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کا بیان پرابلمٹک ہے، یہ وہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات آپ لوگ سب کرتے آتے ہیں، یہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ میاں صاحب کی جو گفتگو تاجروں سے انہوں نے کی آج؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے، اور پیسہ آج ہم FATF آپ کو پتا ہے نا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں رہے ہیں ہم 2 سے 3 سال 3.5 سال، اور یہ پھر PDM کی گورنمنٹ آئی، اس میں یہ ہو چکا تھا کہ PTI نے بھی کام کیا، PDM نے بھی کام کیا، اور ہم پھر PDM کی حکومت میں باہر نکل آئے. اب میں حکومتوں کو اس کو کریڈٹ اس لیے نہیں دیتا، یہ سب نے مل کے کیا، سب کی جوائنٹ ایفرٹ تھی اور سب نے ملک کے لیے کام کیا، اور یہ ہم اس سے باہر نکل آئے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کو کرنی پڑے گی. یہ سٹیٹمنٹ پھر وہی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ کو پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب آپ ایمنسٹی دیں گے، ایمنسٹی کا مطلب IMF کے اگینسٹ جائیں گے آپ، اس کا مطلب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس آپ سے کہے گی کہ جی آپ پوچھ نہیں رہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، منی لانڈرنگ سے آ رہا ہے، اینٹی ٹیررزم فائنینسنگ سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ. تو دیکھیں یہ سٹیٹمنٹس جو ہے نا اس وقت پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پلان کیا کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹی کیا کسی نے آپ نے دیکھا ہے افسر کہ کسی نے یہ پلان کیا ہو کہ جی اگلے 5 سال میں اگر میں حکومت میں آ گیا تو میرے یہ 4 سٹیپس ہوں گے، یہ اسٹریٹجی ہوگی، یہ میرا پلان ہے، یہ ٹیم ہوگی، یہ ویژن ہوگا، ایسے ایگزیکیوٹ کروں گا، اس طرح IMF کے ساتھ ڈیل کروں گا، ایسے FATF کے ساتھ ڈیل کروں گا، ایسے ریزرو بلڈ کروں گا، ایسے ایکسپورٹ سے. یہ کوئی بات کر رہا ہے؟ میں اس پہ کنسرن ہوں، میں تو اس پہ بھی کنسرن ہوں کہ کتنی ڈیپتھ آف دی پرابلم ہے یہ بھی کوئی نہیں سمجھ رہا. جی اور اس کا انتظار ویسے تو ہمارے ہاں اس انداز میں تو اظہار نہیں کیا جاتا کہ کس کس مسئلے کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے. خرم صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اب جیسے جیسے کیمپینز آگے بڑھ رہی ہیں ہم اس کے لیے منتظر ضرور ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے، کیونکہ نون لیگ نے ایک بہت بڑی منشور کمیٹی بنائی ہے، کہ ایسی بھی کوئی تفصیل سامنے آئے گی. رانا صاحب جو بات پہلے ہم سیاسی حوالوں سے کر رہے تھے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں میاں صاحب کی پولیٹکس کے اعتبار سے کہ اب ہماری جو بحث ہوتی ہے ان پروگرامز کے اندر، وہ ملکی ڈیموکریسی کتنی، جمہوریت کتنی مضبوط ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر اتنے سینئر پولیٹیشین کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا، آج صدر مملکت کا بھی اسی نوعیت کا ایک بیان آیا، وہ کہتے ہیں سیاستدان ہو اور اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ مل کر ہی مسائل کو حل کر سکتے ہیں ملک کی. اور میاں صاحب کے حوالے سے تو شرائی صاحب نے بھی تبصرہ کر دیا اس بارے میں جو ان کی بلوچستان کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بحث اب اس بارے میں ہونی چاہیے کہ ہائبرڈ سسٹم کیسا ہو پاکستان کے اندر، بجائے اس کے کہ کیسی جمہوریت اور ایگزامپلز ہم دیں اس میں ترقی یافتہ ممالک کی؟ اگر ہم امریکہ، انڈیا، برطانیہ کی باتیں کریں اور پھر کہیں کہ جی وہ ہمارے ہاں ایسا ہو جائے تو اس کے لیے تو پھر ٹائم چاہیے. یہاں پہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. یہاں پہ پاکستان کے اندر عدلیہ، ملٹری اور سول سروس ساری حقیقتیں ہیں. آپ نہیں چل سکتے جب آپ سب کو ساتھ نہیں لیتے ہیں. SIFC آپ کو اس کی ایک مثال ہے کہ 5 شعبے چن لیے گئے ہیں اور اس کے اندر پاکستان ملٹری جو ہے بھرپور انداز سے آپ کے ساتھ شہباز شریف وہ بنا کے گئے، نگران حکومت میں ہے اور آج بھی اس کی میٹنگ ہوئی. تو یہاں جو ہمیں سب کو آئیڈیالوجی میں تو جانا چاہیے نا کہ جی اچھی جمہوریت تو یہ ہے کہ جن کا کام ہے وہ کریں، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہو رہا نا کام. تو اس سے نکلنے کے لیے کچھ راستہ آپ کو نکالنا پڑے گا. میں اور آپ یہ بحث تو کر سکتے ہیں کہ ان کو صرف سرحدوں پہ حفاظت کرنی چاہیے، سیاستدانوں کو یہ کام کرنا چاہیے، سول بیوروکریٹس کو یہ کرنا چاہیے، عدلیہ کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. لیکن کوئی رہتا ہے نہ، سیاستدان ہٹتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں نا. کہ ایک نواز شریف وہ تھے جو لڑتے ہوئے جیل چلے گئے، کہ دھرنا 2014 میں دیا، آتے ہی وزیر اعظم بنے اور دھرنا ان کے اوپر بٹھا دیا گیا. پھر وہ 16 میں پاناما، ڈان لیکس، فلانا کرتے ہوئے آخر وہ جو خواہشات جو جنرل باجوہ نے خود گفتگو میں بتائیں کہ عمران خان کیا کہتے تھے مجھے کہ اس کو نااہل بھی کرو، اسے سزا بھی دو، اسے جیل میں بھی ڈالو، وہ بھی کیا. ایکولی سب رسپانسبل ہیں. مطلب میرے حساب کتاب میں پیچھے تو کوئی نہیں رہا نا. تو پھر اب بیٹھ کے ہی بات کرنی ہوگی نا کہ راستہ کیا ہے. راستہ یہ ہے کہ ہم ڈوب چکے ہیں. ہم صرف یہ عارضی سہارے میں IMF کی وجہ سے ڈیفالٹ نہیں ہوئے. صاحب برطانیہ عام آدمی تو تباہ ہو گیا نا. برطانیہ اور بھارت والے اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، اکتفا کرنے کی بھی بات کریں، گزارا کرنے کی بھی چیزوں کے اوپر، کیونکہ ہمارے حالات زمینی حقائق ہیں، اس پہ خرم صاحب بھی بات کریں، آپ لوگ بھی. اس نظام کا نام کیا ہو آپ کے مطابق؟ پھر اس کو جمہوریت تو نہیں ایگزیکٹلی کہا جا سکے گا. جس میں جمہوریت کہہ لیں، اس کو ملغوبہ کہہ لیں، چوچو کا مربع کہہ لیں، کیونکہ سسٹم تو دنیا میں نہیں ملے گا، یہ ہم ہی بنا رہے ہیں نا. تو ہمیں اس میں چلتے ہوئے راستہ بنانا ہے کہ پاکستان کا عام آدمی کیسے اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اگر تو یہ ہو جو نواز شریف نے لاہور جلسے میں کہا نا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ آپ کو ایک باعزت حل
نکالنا ہوگا. آپ لڑائیاں کرتے رہیں اور یہ ڈھونڈیں کہ ہم یہاں پہ سکون سے عام آدمی کی زندگی آسان سے کر دیں گے, یہاں ٹھیک ٹھاک کمانے والا بھی کیا لوگ پتا ہے. شرائی صاحب کے میاں صاحب دوبارہ ایسی کوئی بات کبھی کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن جب صدر مملکت جیسی اپروچ ہونی چاہیے سب کی, پچھلے دنوں انہوں نے بڑا سخت خط لکھا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہ لیول پلینگ فیلڈ میں رہے, آج وہ بالکل مطمئن ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں یقین دہانی کرا دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. میرا خیال میں کسی ایک کو پلیٹ فارم دے کے اس ملک کو چلانے کے تجربات بہت ہو چکے ہیں. اب اگر آپ انکلوسیو اپروچ کے ساتھ نہیں جائیں گے نا, کہ جتنی ملک کی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جو ڈیو سپیس ان کی بنتی ہے اگر وہ آپ ڈینائی کریں گے تو اس ملک میں تو پھر یہی ہوگا. اور مور امپورٹنٹلی اگر آپ نے اس ملک میں پاور پالیٹکس کرنی ہے, گویا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مقصد اقتدار میں آنا ہے اور اس کے لیے پھر جس طرح کے کمپرومائزز کرنے پڑیں, جس طرح کے ڈرٹی گیمز کا حصہ بننا پڑے, جس طرح کے ہائبرڈ رجیم کا حصہ بننا پڑے, اگر آپ نے اس طرز عمل کو جاری رکھنا ہے تو پھر اب سے یہی کچھ ہوگا کہ جب تک ہمیں $70 کروڑ نہیں ملیں گے تب تک ہماری معیشت کے اوپر ڈیفالٹ کی تلوار لٹکتی رہے گی. تو میرے خیال میں اب خود میاں نواز شریف ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا ایون کہ تحریک انصاف کے جنہیں 2018 میں اس تجربے کا حصہ بنی, کہ اگر آپ کسی اور کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے تو کمپرومائز اقتدار ہوگا. پھر عوامی جو آپ کی پلس ہے آپ نہ اس کو جانچ پائیں گے اور نہ اس کے اکارڈنگلی آپ آگے بڑھ پائیں گے. تو میرا خیال میں اگر اس وقت اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ رہے ہیں تو میرے خیال میں باقیوں کے لیے بھی آواز آپ کو اٹھانی چاہیے, ان کو بھی آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں. اور سیاستدان ہمیشہ سیاستدانوں سے طاقت حاصل کرتا ہے, کیونکہ اس ملک میں آپ نے اداروں سے طاقت حاصل کر کے دیکھ لیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یا تو آپ پھانسی چڑھے, یا آپ جلاوطنیاں آپ نے اختیار کی, یا کسی اور طریقے سے آپ اس دنیا سے چلے گئے. تو میرے خیال میں اگر آپ اس ایکسپیریمنٹ کو ایک بار پھر کرنا چاہتے ہو تو خوشی سے کر لیجئے گا, لیکن اس کے نتائج آج میں آپ سب پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہوگا کیا. آپ کمپرومائز وے میں بیٹھیں گے اور پھر آپ کا اندر کا جو جمہوری شخص ہے وہ آپ کو ستائے گا کہ سچویشن کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے لیکن فیصلے کچھ آپ اور کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت ہمیں ایک تو یہ کہ سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور مور امپورٹنٹلی IMF جیسے ادارے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی معیشت کے اندر بیماریاں ہیں کیا, ٹیکس بیس کو بڑھائیں, اپنے خرچے کم کریں. دوسرا یہ کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آئیں, وہ سسٹم کے اندر ہو یا ملک میں امن کا قیام ہو. وہ یہ کور ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, آپ کریں. آپ بیٹھ کے تاجروں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ 100 سال مہینہ پوچھا کہہ رہے جائے. ہیں کہ یہ مسئلے ایڈریس کرنا ساتھ مل کر ہی ممکن ہے. ان اے وے دس از واٹ یقیناً افسا اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے سمجھتے ہیں کہ آپ کو طاقت دے دی جائے گی اور آپ کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اسپیس مل پائے گی. وہ ملے گی تو پارلیمان کے تھرو. اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 2014 کے جس دھرنے کی بات کر رہے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کو DGI نے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. لیکن اس وقت کی پولیٹیکل فورسز جس میں پیپلز پارٹی تھی, JUF تھی, اچکزئی تھے, سب تھے, انکنڈیشنل ان کے پیچھے آگے کھڑے ہوئے اور ان کو پھر وہاں سے طاقت ملی. تو پھر عمران خان کو اس شاہراہ دستور سے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سیاستدانوں سے طاقت حاصل کرنے کا تجربہ کر چکے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ پھر دوبارہ اس ماڈل پہ کیوں چلے جاتے ہیں. اس میں مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں رانا صاحب, تاکہ لوگ بھی انتظار کریں کہ آپ آخر کہتے تھے اس آرگیومنٹ کے اوپر جو شرائی صاحب نے پیش کیا ہے. شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا صاحب, آپ شرائی صاحب نے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا اگر اب بھی نہیں سیکھا میاں صاحب نے اس بات سے, سیاستدانوں کو ساتھ لے کر چلے, ہمیشہ ان کو اس چیز کا فائدہ ہی ہوا. ورنہ دوسری طرف فال آؤٹ ہوتا ہے, بہت چھوٹی بات پہ بھی ہو جاتا ہے, بہت بڑی بات پہ بھی ہو جاتا ہے. یہ میرا تبصرہ تھا اس میں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اصل میں نا ہمارے یہاں سیاست کو اگر ہم گنیں کہ 2014 میں سیاسی قوتوں نے ساتھ دیا تو نواز شریف نے کب چھوڑا. آپ اور ہم بھول گئے بات کرتے ہوئے کہ جب BAP بنی تو اس کو اپنایا کس نے تھا, زرداری صاحب نے سب سے پہلے. بالکل وہاں ان کا مفاد سامنے آیا, انہوں نے اون کیا کہ یہ میرے بچے ہیں. ان کو بلا کے دعوت دی قدوس بزنجو صاحب کو, آپ کو پتا ہے نا. پھر سنجرانی صاحب کو لایا, پھر عمران خان نے اسے اون کیا کہ یہ میرا بھی بچہ ہے اور میں اسے بنا رہا ہوں. سب کا بچہ ہو گیا. اصل میں وہ جن کے بچے ہیں وہ سب کے بچے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس یہ تو مریم نواز نے اگر ہم یہ بات کریں کہ 2014 میں سب نے ساتھ دیا تو نواز شریف نے بے وفائی کی, ایسا نہیں ہوا. ہاتھ اس کے ساتھ جب ہوا تو زرداری صاحب سب سے پہلے آدمی تھے جو ان کو چھوڑ کے نکل گئے تھے دوسری طرف. پھر پی ڈی ایم بنا, زرداری صاحب نے بنایا, اور اس میں نواز شریف کے ساتھ طے ہوا کہ پنجاب میں
کے پی میں جہاں زرداری صاحب کے اچھے لوگ موجود ہیں جو جیتے ہوئے ہیں اور جن کے ووٹ بہت اچھے ہیں, ان کو نون ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرے گی سیٹ کی, وہ بن گیا. پھر فیضیابی شروع ہوئی کہ سندھ سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جائے گی, تو وہ اس کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم سے نکل گئے. ٹھیک ہے, پھر عدم اعتماد آئی جس کو اون کیا زرداری صاحب نے کہ میں سب کو لایا ہوں. وہ کس کے ذریعے آئی, آج کھل گئی نا ساری بات. تو یہ ہم اس دائرے میں ہیں. اب میں اور آپ اگر اس بلیم گیم میں جائیں نا کہ اس نے ساتھ نہیں دیا اس نے دی, سب نے اپنی اپنی جگہ کوشش کیا ہے کہ ہم چل سکیں. تو موازنہ پھر باقی سب کے ساتھ ہی میاں صاحب کا ہونا ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو ایک منفرد شخصیت کے طور پر انہوں نے کیا آخر میں جب اعتزاز حسن نے وہ کون سی سیاسی طور پہ بدترین اخلاقی طور پہ گفتگو نہیں کی چودھری نثار کو چھیڑتے ہوئے اسمبلی کے اندر کہ کسی طرح لڑائی ہو جائے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کردار ادا نہیں کیا کہ کسی بھی طریقے سے چودھری نثار غصے میں کھڑے ہیں اور یہ سارا کام ختم ہو جائے. نہیں ہوا نا. نواز شریف نے ان کا بازو پکڑے رکھا چودھری نثار کا, جب وہ چھیڑ رہے تھے, مسلسل ٹیز کر رہے تھے, انہوں نے چلایا. پھر بھاگا کون, یہ سوال ہے نا. اگر اس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں تو کیوں بھاگے, پھر پیچھے وہی ہے. پھر سب کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کر لیں اگر آپ کو ملک چلانا ہے. سسٹم میں میری یہ بات ہے کہ ہم نواز شریف کو اگر اکیلے کو بلیم کریں گے تو غلط ہے. نواز شریف بھی ہے, زرداری بھی ہیں, عمران بھی ہیں, کون نہیں ہے جو اس میں شامل نہیں ہوا. جب تبصرہ میاں صاحب کی سیاست اور ان کے اس کم بیک کے بارے میں ہو تو میرے خیال سے کانٹیکسٹ میں تو بات ہو, لیکن میں خرم صاحب کو بھی شامل کرتی ہوں. پھر میں شرائع صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اس بات کا ضرور آپ رسپونڈ کیجیے گا. خرم صاحب, کلیکٹیو ایفرٹس کی بات ہو رہی ہے, ہمارے دونوں مہمانوں نے اس پہ بات کی, پولیٹیشنز بھی, سیاستدان بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سب مل کر ہی ملک کو چلا سکتے ہیں. اس اعتبار سے ایک انیشیٹو SIFC کے نام سے ایک بنایا گیا تھا جس کو مل کر چلا رہی ہے ہماری سویلین اور عسکری قیادت. آپ کے خیال میں آج بھی اس کے ایک میٹنگ ہوئی ہے, سچ کوئی پیش رفت اس طرح نہیں ہے, لیکن ایک اچھے عزم کا اظہار آج اس پلیٹ فارم سے دوبارہ کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ توقعات کے مطابق آگے چل سکتا ہے یا کچھ مزید وضاحت ہو کہ یہ کس طریقے سے آپریٹ کرے گا؟ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. سر دیکھیں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ SIFC ایک اسٹرکچر ہے جو کہ ڈیسیشن میکنگ کو تیز کرنے کا ایک پیرلل اسٹرکچر کیا گیا تاکہ ایک بیوروکریٹک جو ایشوز ہمارے ہیں اس کی وجہ سے انویسٹر جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ اسٹک نہ ہو. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ اسٹرکچر بنا کے دینا اور دوسرا یہ کہ اپرچونٹی کتنی بڑی ہے اس ملک میں. تو جہاں تک اپرچونٹی کا تعلق ہے, انویسٹمنٹ اپرچونٹی کسی سیکٹر کو آپ اٹھا لیں, ہر جگہ بہت روم ہے, اتنی بڑی پاپولیشن کو سرو کرنا ہے, چاہے ٹیکنالوجی ہو, چاہے مینوفیکچرنگ ہو, کنونشنل بزنسز ہوں یا نئے بزنسز ہوں. بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن کا اس ملک میں روم ہے, لوکلائز کرنے کا بہت زیادہ اس ملک میں روم ہے, یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کا بہت زیادہ اس ملک میں روم ہے. HR کو را HR ہے آپ کے پاس, ہیومن ریسورس, ینگ HR ہے آپ کے پاس, اس کو گروم کرنے کا بہت زیادہ روم ہے اور اس کو پھر یوٹیلائز کرنے کا, اور تاکہ ہم ایکسپورٹ پوٹینشیل اپنا ریئلائز کر سکیں. تو اسٹرکچر کا جہاں تک تعلق ہے وہ کام کر دیا, وہ کام ہو گیا. اب یہاں سے آنورڈز ہمیں ایکو سسٹم کو بہتر کرنا ہے, جس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں, جس میں انرجی کا پرابلم ٹھیک کرنا ہے, جس میں ٹیکسز کو کم کرنا ہے, یعنی کہ انرجی ملے گی بزنسز کو تو وہ چلیں گے, ٹیکنالوجی جو ہے وہ آنی چاہیے, ایگریکلچر پروڈیوس, ساری ایکسپورٹ کی ہماری ڈیپینڈنس جو ہے, آپ دیکھیں ٹیکسٹائل 60% آج بھی ایکسپورٹ کا آپ کے یہاں. تو جتنا ایگریکلچر پروڈکشن آپ کی بہتر ہوگی, آپ کی امپورٹ کم ہوگی ٹیکسٹائل کے لیے, اور یا پھر جو بھی آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس کے لیے را مٹیریل بہتر ملے گا, ہمیں امپورٹ کم کرنی پڑے گی. چوتھی سب سے بڑی چیز انرجی, میں نے کہا ایگریکلچر کہا, میں نے یہ کہا کہ جی آپ کس طرح سے ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کریں اس میں انویسٹمنٹ میں. اور چوتھی جو بڑی چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ کیسے ٹیکسز کو کم کرتے ہیں. ٹیکسز کا برڈن اتنا بڑا ہو چکا ہے ہماری اکانومی میں جو کہ انویسٹر کو روکتا ہے, لوکل انویسٹر کو روکتا ہے کہ وہ انویسٹ کرے. آج میں آپ کو بتاؤں افسا, میکسیمم ٹیکس جو ہو چکا ہے نا اس وقت 71% تک جا چکا ہے ٹیکس آپ کا. ڈفرینٹ سبسڈری بناتے ہیں, کمپنی بنتی ہے, اس کے اندر اگر دوسری کمپنی ہے, تیسری کمپنی ہے, سب کا ملا کے کلیکٹو ٹیکس 71% تک چلے گا. کسی اکانومی میں اتنا بڑا ٹیکس نہیں ہے جتنا ہم بھی کر رہے ہیں. ٹیکسز کو کم کرنا پڑے گا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا پڑے گا. SIFC اسٹرکچر بن گیا ہے, اس کو یوٹیلائزیشن کے لیے یہ سارے کام کرنے ہیں. یہ اسٹرکچر ایشوز ہیں تاکہ آپ کے یہاں جو ہے فنڈ فلو آئے, انویسٹر ہو, انویسٹمنٹ آئے, آپ کا انویسٹرز ہوں, آپ کے لوکل انویسٹ کریں, باہر والے آئیں. یہاں پہ بینکس دیکھیں, ابھی ٹیکس لگایا گیا بینکس پہ, یہاں پہ ٹیلی کام سیکٹر کے اوپر بہت بڑی بڑی ٹیکسیشن ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ برڈن کم کریں, انرجی دیں, پبلک سیکٹر اینٹیز کو زیادہ تر بزنس سے نکلیں, گورنمنٹ خود اس سے نکلے اور پرائیویٹائز کریں ان کو, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے اس کو جو ہے کام کر سکے. یہ سارے کام کریں گے تو SIFC کا اسٹرکچر بہت ایفیشینٹ ہوگا. ادروائز SIFC کا اسٹرکچر بنا رہے گا, یہ کام نہیں ہوں گے تو یہ اسٹرکچر بھی ہمیں وہ یوٹیلائزیشن وہ آپٹیمل نہیں ہوگا.
یہ ہم نے ضائع نہیں کرنا. ایک اچھا اسٹرکچر بنائے تاکہ اس کو ہم یوٹیلائز کر سکیں. اگر دوسرے کام ہم صحیح کر لیں, اسٹرکچر ایشوز کو اپنے ٹھیک کر لیں, اپنے قرضوں کو کم کر لیں, بہتر طریقے سے اس کا استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, یہ آپ نے ہمارے لیے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے. شرائی صاحب, اب میں پھر واپس سیاست کیا کروں, ہر چیز آپس میں انٹر لنکڈ ہے, لیکن جیسے رانا صاحب بات کریں, کیونکہ میں نے اس ہفتے تو جتنے پروگرامز کیے وہ میاں صاحب کے اراؤنڈ ہی تھے. کسی دن ہیڈ لائن بنی کہ ان کو لاڈلا کا خطاب ملا ہے, وہ اس پہ ڈسٹربڈ ہے اور کنسرن ہے. وہ کبھی ان کی جماعت نے اس کو ڈینائی کیا, ڈاؤن پلے بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی حقیقت کے مبنی بات اس طریقے سے نہیں کر رہا کہ اونرشپ لیا جائے کہ ہم اب اس طرز کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں. میاں صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں. نہیں ہونا تو ضرور چاہیے, لیکن جب آپ یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ وہ آئے گا تو ملک کو بچائے گا, تو پھر ہم کس کو ڈسکس کریں. آپ بتا رہے ہیں کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر, ان کے پاس اتنی کمال کی ٹیم ہے, ان کے پاس اتنا بہترین وزڈم ہے کہ وہ اس ملک کو بچا سکتے ہیں, اور وہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ میں ایسا کروں گا. تو پھر میں اس کے علاوہ میں کسی اور کو ڈسکس نہیں کر سکتا, سوری. پھر مجھے نواز شریف کو ڈسکس کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت لیڈ رول میں وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن ان کا پرابلم کیا ہے افسا, وہ 180 کا شفٹ لیتے ہیں. کبھی تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پرویز رشید نے اور مشاہد اللہ خان مرحوم نے یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر دی ہے. دونوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں پورٹ فولیو واپس کرو, آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں. اس کے بعد خود وہ چل پڑتے اس راہ پہ, اور لنڈن سے بیٹھ کے کچھ جرائلوں کے نام بھی لے لیتے ہیں, اور پی ڈی ایم میں بیٹھے زرداری سے بھی کہتے ہیں کہ مزاحمت کا راستہ اختیار کریں. ان کی پارٹی بھی کہتی ہے پارلیمان سے استعفے دیں, پارلیمان سے استعفے دیں, باہر نکلیں, اور ہمیں مزاحمت کی طرف جانا چاہیے. لیکن جب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سچویشن کچھ اور ڈیمانڈ کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن جب وہی کام ان کے چھوٹے بھائی کرتے ہیں کہ گویا کہ پارلیمان میں بھی رہتے ہیں اور ایک حکومت بھی بناتے ہیں, تو پھر کوئی کام ان کو ٹھیک لگتے ہیں کہ بالکل جائز ہے. اس کے بعد ان کو ان سے گلا کچھ نہیں ہوتا. ریورس کر کے وہ پیپلز پارٹی پہ بھی کہہ رہا ہوں نا. مطلب ہے کہ مجھے پھر میں سوچنے میں مجبور ہوں کہ نواز شریف صاحب کیا خود کنفیوزڈ ہیں, لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا پرابلم کیا ہے کہ ایک طرف تو مزاحمت کی طرف جاتے ہیں, لیکن جب آصف زرداری اسی دن جس دن بات کر رہے ہیں عامر, اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی, تو اسی دن زہرانہ تھا, گویا کہ مدعو کیا گیا تھا زرداری صاحب کو کہ آپ آئیے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے آپ نے, اور پھر اس کھانے کو منسوخ کرنا پڑا. اور اس دن پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی کہ اداروں کے خلاف جس طرح کی بات کرے گا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. تو شاید صاحب سوال یہ تھا کہ سارے ہی کنفیوز ہیں, تو صرف میاں صاحب کے کنفیوز ہونے سے کیا مسئلہ. معذرت کے ساتھ آپ صاحب موقع پرستی جنوبی موقع پرستی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے اندر جو چاہ رہے تھے ان کو نہیں ملا, آئی پی پی سے وہ جو چاہ رہے تھے نہیں ملا, بلوچستان سے جو چاہ رہے تھے نہیں ملا. زرداری صاحب کی جو پیپلز پارٹی ہے اس میں اور مسلم لیگ نون میں, مسلم لیگ کاف میں یا باقی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں رہا. ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ سچویشن اگر یہ فیور کر رہی ہے تو بات کر رہے ہیں صادق شنجرانی صاحب کہ جن کو ہٹانے کے لیے دونوں جماعتوں نے ایڑی چوڑی کا دور لگایا نا, اور جس دن نواز شریف صاحب بلوچستان گئے ہیں ایک کرسی پہ صادق شنجرانی صاحب بھی بیٹھے تھے. تو میں اب کیا کہوں کہ آپ کا طرز سیاست کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ کو بطور چیئرمین قبول نہیں ہے, ان کے خلاف آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں, لیکن آج وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ اس طرح کی سیاست کریں گے تو خدارا لوگوں کا سیاست کے اوپر سے, جمہوریت کے اوپر سے, سسٹم کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے گا. میچور سیاست کریں. اور ان کے خود لوگ خواجہ سعد رفیق کے جو بڑے کانفیڈنٹ ہیں, میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں آپ کو, انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی اور سے نہیں تو کم از کم ایتھوپیا سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں لڑنا چھوڑ دیا. اب اپوزیشن کی کیبنٹ کے اندر 2 منسٹر افسا اپوزیشن جماعتوں سے ہیں. تو میرے خیال میں اگر مجھے نہ سنیں, عامر کو نہ سنیں, آپ کو نہ سنیں, نواز شریف صاحب اور دیگر جماعتیں سعد رفیق کی اس گفتگو کو سن لیں اور پھر اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھیں. اور جو صدر پاکستان کہہ رہے ہیں یا باقی کہہ رہے ہیں, اس وقت انکلوسیو اپروچ اور ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. اگر اتفاق کی طرف, اگر اتفاق باتوں کی حد تک سب کا ہے اور سوچ کی حد تک, تو پھر باقاعدہ طور پہ اس کو اناؤنس بھی میں سمجھتی ہوں کسی نہ کسی حد تک کریں تاکہ کلیئرٹی ہو لوگوں کے لیے کل کو جب وہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب, افتخار شرائی صاحب اور خرم شہزاد صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کا. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.